الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم يقولون آمنا به صلوات سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 7 موضوع گفتگو معرفت ثقلین۔ اللہ نے جن دو چیزوں کو ہماری ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے ان میں ایک تحریر ہے اور ایک مشق اور عمل ہے، جس کو آپ بچے آج کی زبان میں تھیوری اور پریکٹیکل کہتے ہیں۔ ایک تحریری مواد ہے اور ایک عملی مواد ہے، یعنی ایک نظریہ ہے اور ایک عمل ہے، ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار دی۔ وہ کبھی ناکام نہیں رہے گا جو قرآن کو پڑھتا ہو، سمجھتا ہو، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہو اور اہل بیت کی زندگیوں پر عمل کرتا ہو۔ ہم سب کو ان دو چیزوں سے اپنا تعلق گہرا کرنا ہوگا۔ قرآن پڑھنے والا اور اہل بیت سے محبت کرنے والا، یہ دونوں سرخرو رہیں گے اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ میں ان دونوں کو اگر دوسرے لفظ استعمال کروں اور یوں کہوں کہ اللہ نے ہمیں معیاری انسان اور قابل انسان بننے کا موقع فراہم کیا ہے قرآن اور اہل بیت کی صورت میں۔ قرآن والا اور اہل بیت والا، اول تو تقسیم نہیں ہے کہ اہل بیت والے وہ ہیں اور قرآن والے وہ ہیں۔ اللہ ایسا نہیں چاہتا، رسول اللہ ایسا نہیں چاہتے کہ قرآن والے کوئی اور ہو جائیں اور اہل بیت والے کوئی اور ہو جائیں۔ یہ دو ہیں ہی نہیں جو یہ کہا جائے کہ قرآن والے یہ ہیں اور اہل بیت والے وہ ہیں۔ جو قرآن والے ہیں وہی اہل بیت والے ہیں، اور جو اہل بیت والے ہیں وہی قرآن والے ہیں۔ تھوڑا سا دھیمے سے آہستہ سے کہتا ہوں، جن لوگوں نے یہ تقسیم کی ہے نا، ان کے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ سلمان پڑھ لیں ذرا محمد
سے سجنے لگی انہوں نے قرآن کو زیادہ لے لیا، اور جن کی دکان اہل بیت سے اچھی چلنے لگی انہوں نے اہل بیت کو لے لیا۔ نہ وہ قرآن والے ہیں اور نہ وہ اہل بیت والے ہیں۔ اللہ کو ویسے بھی شناختی کارڈ کا مسلمان نہیں چاہیے، اللہ کو کردار والا مسلمان چاہیے، عمل والا مسلمان چاہیے۔ توجہ ہے حضرات؟ تو یہ میں نے بہت آہستہ سے کہہ دیا تاکہ کسی کو برا نہ لگ جائے۔ حقیقت یہی ہے کہ جنہوں نے تقسیم کر دیا ہے نا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ ورنہ ہو نہیں سکتا کہ جو قرآن کی ایک آیت پر بھی عمل کرے وہ علی تک نہ پہنچے، ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی مولا علی کو مانتا ہو اور اسے الحمدللہ پڑھنا نہ آتی ہو۔ ناراض تو نہیں ہے آپ مجھ سے؟ ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، امام بارگاہ فل ہو چکا ہے، دائیں بائیں اطراف میں مومنین تشریف فرمائے، صحن میں بھی ہیں، بہت سے لوگ باہر گاڑیوں میں ہیں۔ جو اس وقت یہاں یا جہاں بھی امام حسین کی محبت میں آیا ہوا ہے، اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی دین سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، اللہ اس کی مرادوں کو پورا کرے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیں۔ میں ابو ذر ٹرسٹ اور زینبیہ ٹرسٹ کا ممنون اور متشکر ہوں، جناب عباس بادامی صاحب کا متشکر اور ممنون ہوں، ممنون احسان ہوں کہ کل میں نے ایک بات ممبر سے کی کہ جن کے والدین اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، جن کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں، تو انہیں لوگ ہمت کریں، حیثیت والے لوگ ہمت کریں، صاحبان ثروت لوگ حیثیت کریں، ان بچوں کی پڑھائی کی ذمہ داری لیں، اور پھر یا تو تم 17ویں گریڈ سے لے کے 22ویں گریڈ کے افسر بن سکتے ہو تو نوکری کرو، اور اگر 17ویں گریڈ سے 22ویں گریڈ کے افسر تک نہیں بن سکتے ہو تو پھر کاروبار کرو۔ یہ میں نے کل ممبر سے کہا تھا، مجھے آج جناب عباس بادامی صاحب نے خوشخبری سنائی ہے کہ غلامان عباس اسکول میں بھی ایک بڑی تعداد کی منظوری دی گئی ہے کہ جن کے والدین پڑھا نہیں سکتے انہیں یہ ادارہ پڑھائے گا۔ اور اسی طرح جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کی اپنے شرائط ہیں، ظاہر ہے جو کاروبار میں آپ کے ساتھ تعاون ہوگا تو اس کی شرائط ہیں، اس کی طرف بھی توجہ کی گئی ہے۔ میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں کہ اس ممبر سے اٹھنے والی آواز کربلا پہنچنے سے پہلے کربلائیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی اس سے بلند صلوات۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ تو مجھے علی بھائی وہ جنید جمشید ہمارے دوستوں میں سے تھے، طیارے حادثے میں ان کی رحلت ہوئی، ٹی وی اینکر تھے، خاص طور پر ایک نجی ٹی وی چینل پر ان کے پروگرام آپ نے بہت سے سنے ہوں گے۔ اللہ میرے بھائی جنید جمشید کی مغفرت فرمائے۔ تو ایک پروگرام میں ہم تھے تو وقفہ تھا اور کچھ کمرشل کا دورانیہ گزر رہا تھا، تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے ایک بات پوچھ لوں آپ سے؟ میں نے کہا نہیں، ضرور پوچھیں۔ کہنے لگے مجھ سے میرے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے، تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ میرے دوست صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی، انہوں نے جب یہ کہا نا کہ آپ ناراض تو نہیں، میں نے نہیں، میں ناراض نہیں ہو رہا، مجھے اس بات پر خوشی ہو رہی ہے کہ اچھا ہوا آپ نے مجھ ہی سے پوچھ لیا، اس لیے کہ میرے اپنے گھر میں میرے بچے حافظ قرآن ہیں، میری اہلیہ میری بچی حافظ قرآن ہے۔ آپ بتائیں کہ میں اپنی بچی سے آپ کو اپنے گھر والوں سے کم ملاؤں؟ جو آپ آیت پوچھیں گے وہ آپ کو یہ بھی بتا دیں گے اس سے 5 پہلے والی آیتیں کون سی ہیں، اور
اور 5 اس کے بعد والی آیتیں کون سی ہیں؟ تو خود مجھے مدد فراہم کر رہے ہوتے ہیں میرے گھر والے، میں آیت کا نشان اگر بھول رہا ہوں، میں حافظ تو نہیں ہوں، تو میں کبھی کبھی فون پہ پوچھتا ہوں کہ اس آیت کا نشان کیا ہے، اس آیت سے پہلے والی آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا جنید بھائی آپ نے اچھا کیا مجھے سے پوچھ لیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے بعض دوستوں کے مطابق، بھائی ایک تھوڑی سی حساس بات کرنے جا رہا ہوں، اللہ کرے کوئی بات اس کو برا نہ سمجھے بلکہ بات سمجھے، اگر آپ کے بعض دوستوں کے ذہن میں خیال یہ ہے کہ کیونکہ یہ لوگ ان کی دانش میں جو بزرگ ہیں انہیں برا کہتے ہیں تو اللہ نے یہ توفیق ہی اٹھا لی ہے، بزرگوں کو برا کہنے والوں کو قرآن حفظ کرنے کی توفیق ہی اٹھ گئی ہے، تو بھائی اہل بیت کے مارنے والے بھی بہت سے حافظان قرآن تھے، انہیں کیا کریں گے آپ؟ یعنی کتنی بڑی تعداد میں قاتلان اہل بیت تھے جو حافظان قرآن تھے۔ اگر جلدی سے، کیونکہ یہ کلپ کٹ سکتا ہے، جلدی سے جواب دے دیتا ہوں۔ حجاج ابن یوسف کا نام تو سنا ہے نا، متوکل کا نام تو سنا ہے نا، معتصم باللہ کا نام تو سنا ہے نا، ہارون رشید کا نام تو سنا ہے، یہ سب حافظان قرآن تھے، یہ اہل بیت کے دشمن بھی تھے اور قرآن کو حفظ بھی کر رہے تھے۔ بھائی ان سے زیادہ تو کمپیوٹر حفظ اچھا کرتا ہے، قرآن کو حفظ کرنا حسن ہے، مگر اس سے بڑا حسن ہے قرآن پہ عمل کرنا۔ مجھے بھی ذرا ایک صلوات نبی کی ذات، بات آگے بڑھے، بات اتنی ہی روشن ہے کہ جتنا ہم اپنے آپ کو، تو میں نے جو بات اصلی رہ گئی، میں نے جنید جمشید صاحب سے کہا، میں نے کہا بھائی دھیمے سے دھیرے سے کہتا ہوں کہ مسئلہ در حقیقت پیٹ کا ہے، ہمارے ہاں تراویاں نہیں ہیں، آپ کے ہاں مجلسیں نہیں ہیں۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہاں حفظ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تراویح پڑھانی ہے، اور یہاں مجلسیں کیونکہ ہیں اس لیے اہل بیت کی بات جاتا ہے۔ جی مسئلہ دونوں طرف ڈیلیٹ کر دینا بھائی میرا جملہ، دونوں طرف مسئلہ کچھ دنیا داری کا ہے، ورنہ ہو نہیں سکتا کوئی قرآن کو مانے اور وہ علی کو نہ مانے، اور کوئی مولا علی کو مانے اور وہ قرآن کو نہ مانے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی نے دونوں چیزیں چھوڑی ہیں، لہذا قرآن کو بھی مسلمان نہ صرف مانے بلکہ قرآن کو پڑھے، قرآن پر عمل کرے، قرآن کے مطابق زندگی گزارے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ ہماری زندگیاں قرآنی زندگیاں ہونی چاہیے۔ جی جب پوچھا گیا ایک شخصیت سے کہ سیرت مصطفیٰ بیان فرمائیں کہ نبی کی سیرت کیا ہے، توجہ ہے، جب پوچھا گیا کہ نبی کی سیرت کیا ہے، سیرت سرکار دو جہاں نبی مکرم کی سیرت بیان فرمائیں، تو انہوں نے کہا نبی مکرم کی سیرت تو قرآن ہے، تم جتنا قرآن پڑھتے رہو گے نبی تمہیں سمجھ میں آتے چلے جائے گا۔ مثلاً اب مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ یا علی بتائیے نبی کیا تھے، نبی کیسے تھے، نبی کی زندگی، نبی کی روش، نبی کی سیرت کیسی تھی، تو مولا نے میں نے جو خطبہ پڑھا مولا کا جو خطاب پڑھا اس میں کوئی مولا نے 20 سے زیادہ نبی کی صفتوں کو بیان کیا ہے، ان میں سے ایک صفت میں مثلاً میں بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ مولا علی، ہدیہ کر رہا ہوں علی بھائی، عباس بھائی، مولا نبی کی سیرت کا توجہ ایک ایسا پہلو بیان کر رہے ہیں جو میں اور آپ اس وقت اگر صرف اس پہ عمل کر رہے ہیں،
میں اتنے بڑے مجمع میں بیٹھے ہوئے 70% جوانوں کی تعداد ہے، میں دیکھ رہا ہوں میرے نگاہوں میں اس وقت 70% مجمع میں جوان ہیں. تو ان جوانوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ صرف اس ایک نبی کی سیرت پہ عمل کرنے کا آج ارادہ کر لو، اور آپ 40 دن تک اس کو اگر دوہراؤ گے نا، اس کے اوپر عمل کرو گے نا، تو آپ یقین جانیے اتنا اس کا ذائقہ آنے لگے گا کہ پھر یہی آپ کی میری عادت بن سکتی ہے. اور اگر یہ میری عادت بن گئی جو میں بھی بتانے جا رہا ہوں، تو آپ دیکھیے گا ہماری زندگیوں میں سکون کتنا آئے گا، کتنا چین ہماری زندگیوں میں آئے گا، ہم سے لوگ کتنے خوش ہونے لگیں گے، ہم لوگوں کے کتنے اچھے کام آنے لگیں گے. مولا علی نے مولا نبی کی سیرت کے وہ جو 20-25 نکات بیان فرمائے، ان میں سے ایک نقطہ سنیے ذرا. فرماتے ہیں لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی کی صفات اور سیرت کا ایک حصہ یہ تھا کہ سرکار کبھی بدبو سونگھتے ہی نہیں تھی. اچھا، ایک بیمار ڈاکٹر سے الجھ رہا تھا کہ آپ نے میرا یہ سر کاٹ کر برین کا میرا جو ہے وہ کیا کیا، آپریشن کیا، تو اس کے بعد سے مجھے خوشبو بدبو نہیں آ رہی. تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ ہاں وہ مجھ سے وہ نس آپ کی ڈیمیج ہو گئی، کٹ گئی، جو خوشبو بدبو والی نس ہے. مولا علی فرما رہے نبی کو بدبو نہیں آتی تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی ہمیشہ خوشبو سونگھتے تھے، نبی کو کبھی بدبو نہیں آتی تھی، نبی صرف اچھا اچھا دیکھتے تھے، برائیاں نبی کو نظر ہی نہیں آتی. اگر میں نے اپنے معاشرے کی برائیوں کو دیکھنا بند کر دیا، میں نے اگر اپنے دوستوں کی بدبوؤں کو سونگھنا بند کر دیا، اور مجھے دوستوں سے صرف خوشبوئیں ہی آنے لگیں گی، معاشرہ چین میں آ جائے گا. برائیاں دیکھنا بند کر دو، بدبو سونگھنا بند کر دو. نبی کی سیرت ہے کہ نبی بدبو نہیں سونگھتے تھے، صرف خوشبو سونگھتے تھے. میرے فلاں دوست میں 25 برائیاں ہوں گی، کوئی ایک اچھائی تو ہے؟ یا صرف برائیاں ہی برائیاں ہیں میرے دوست کے اندر، کوئی اچھائی نہیں ہے اس میں؟ سیرت مصطفیٰ کا پیغام یہ ہے، مولا علی کی آرزو یہ ہے کہ تم اپنے دوست کی برائیوں کو دیکھنا بند کرو، اچھائیوں کو دیکھنا شروع کرو. جب تم اپنے دوست کی صرف اچھائیوں کو دیکھو گے تو پھر دیکھیے گا معاشرے کے اندر کتنا سکون، کتنا چین، کتنا آرام، کتنی راحتیں پھیلنا شروع ہو جائیں گی. ہم برائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم عیب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم خامیوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ناراض تو نہیں ہو رہے مجھ سے آپ؟ ہم خامیوں کو ڈھونڈ کر اپنے دوست سے دوری اور اپنے دوست سے دشمنی کو ایجاد کر رہے ہوتے ہیں، اسے بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں، اسے بڑھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنے دوست کی خوبیوں کو دیکھنا چاہیے. حضرت موسیٰ سے کہا اللہ نے جاؤ، نکلو، دیکھو، ڈھونڈ لو، کوئی ہے جو تمہیں پست تر نظر آئے، جو تمہیں پست نظر آئے، جس سے تمہیں گھن آئے، جس سے تمہیں برائی دل میں آنے لگے کہ یہ گندا ہے، یہ برا ہے، ڈھونڈو. تو ایک جانور کو دیکھا جس کے بدن میں زخم تھے اور اس کے اوپر مکھیاں بھی لگ رہی تھیں اور اس سے بدبو آ رہی تھی. تو سوچا یہی وہ ہے کہ جس کو اللہ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہ فلاں جانور مجھے نظر آیا ہے جس کے اندر مجھے، جس سے گھن آ رہی تھی مجھے، جس سے مجھے کراہت آ رہی تھی. ایک دم اس کے چمکتے ہوئے دانت نظر آ گئے. فرمایا نہیں، یہ بھی وہ نہیں ہے جس کو میں اللہ کے سامنے پیش کروں، اس لیے کہ اس کے دانت بہت چمک رہے ہیں. پہنچے اللہ کی بارگاہ میں، موسیٰ کوئی ملا؟ کہ اللہ کوئی نہیں ملا. تمہیں زمین پہ کوئی ملا ہی نہیں جس میں کوئی برائی ہو؟ کہ نہیں، مجھے جب میں کوئی برائی دیکھتا تھا تو اس کی اچھائی اس کی برائی پر غالب آ جاتی. چل بات پڑھ لیں محمد توجہ کر لیا. تو میری ان بچوں جوانوں سے گزارش ہے کہ اچھائیاں تلاش کرو، خوبیاں تلاش کرو، کسی سے نفرت نہیں کرو، کسی سے نفرت نہیں کرو. مجھے کسی کو خوش نہیں کرنا ہے،
اس لیے کہ اس وقت میرے اور آپ کے پیش نظر صرف امام حسین ہے. اگر ہمیں راضی کرنا ہے تو صرف امام حسین کو راضی کرنا ہے. ہمارا مطمع نظر، ہمارا مقصد، ہمارا ہدف اس وقت امام حسین کی ذات ہے. اور اللہ کرے ہمیشہ ہر وقت ہر مجلس امام حسین کی خاطر پڑھیں اور ہر مجلس میں شرکت بھی امام حسین کی خاطر کریں. مجھے کسی کو راضی نہیں کرنا، خوش نہیں کرنا، کہیں سے شاباش نہیں لینی. صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ سنیوں سے نفرت نہیں کروں. اور بڑھ کر کہوں، ہندوؤں سے نفرت نہیں کرو، عیسائیوں سے نفرت نہیں کرو، غیر مسلموں سے نفرت نہیں کرو. کیا معلوم تمہارا پیار ہی ان کے اوپر اثر کر جائے اور وہ مولا ہی ہو جائے. کیا معلوم تمہارا اخلاق ہی تم انہیں اہل بیت کی طرف لے آئے. وسعت قلبی، سیاہ صدر، برداشت، دوسرے کو محبت اور پیار دینا، اس سے بڑی تبلیغ نہیں ہے. یہ آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ، یہ پڑھ کر کسی کا ادب احترام کرنا، یہ کسی کو اپنی جگہ دے دینا کہ نہیں آپ آ کے بیٹھ جائیے، یہ باتیں بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں، معمولی معمولی سا عمل ہے. مگر اس معمولی معمولی عمل کا جو نتیجہ ہے وہ اتنا دور تک ہے، اتنا دور تک ہے. نسلوں میں اہل بیت کی محبت کا رستہ بنتا ہے اخلاق کے ذریعے. اپنے اخلاق کو بہتر کر لیجئے، اپنے رویوں کو اچھا کر لیجئے. توجہ چاہوں گا. عجیب دور ہے بھائی، ہم دنیا میں رہتے ہیں. دنیا واہمات کی جگہ ہے، توہمات کی جگہ ہے، دھوکوں اور فریبوں کی جگہ ہے. یہ دکھاتی کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے. ہمیں نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے. لہٰذا ہماری آنکھیں تو اس دیوار کے اس پار نہیں دیکھ پا رہی، تو ہم اس کے دل میں کیسے اتر گئے ہمیں تو نہیں پتا. ایک معمولی سے اخلاق اور معمولی سے اچھے رویے کے ذریعے سے ہم اس کے اوپر اثر ڈال سکتے ہیں، اخلاق کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے. توجہ کر لیا ہم نے. ہم ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا یہ جو والی آپ باتیں کرتے ہیں نا، یہ کیونکہ میں اس طرح کی ہی باتیں کرتا ہوں کبھی کبھی، کہنے لگے مولانا پھر تبرہ کیا ہے؟ سب سے پیار کریں، کسی سے نفرت نہیں کریں، پھر تبرہ کیا ہے؟ تبرہ مذہب اہل بیت میں کون سا درجے پر ہے، کیا حکم رکھتا ہے؟ میں نے کہا جی واجب. تبرہ واجبات میں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا تبرہ. 10 واجبات میں سے توجہ ہے سب سے آخری واجب جو ہے وہ تبرہ ہے. ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا اتنی اہمیت کا حامل تھا تو سب سے پہلے نمبر میں کیوں نہیں آیا؟ جی سب سے آخر میں اللہ نے تبرہ اور تولا اور تبرہ کو اس لیے رکھا ہے کہ تم اپنے کردار کو سجا کر لاؤ اور پھر آخر میں مہر لگاؤ تولا اور تبرہ. مہر ہمیشہ آخر میں آتی ہے. سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بات جا رہی ہے، میری بات پہنچ رہی ہے. ہمیشہ تحریر کے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے. اپنے کردار کی تحریر بناؤ اور اس کی تصدیق کے لیے مہر لگاؤ، جسے تولا و تبرہ کہتے ہیں. اگر تولا و تبرہ پہلے آ گیا ہوتا تو بعد والی عبادتوں کا کیا ہوتا؟ ساری عبادتوں کی تصدیق کرنے والی عبادت ہے تولا و تبرہ. کہنے لگے مولانا پھر تبرہ کیا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کسی سے نفرت نہیں کرو؟ تبرہ تو نفرت ہے، لا تعلقی ہے، بیزاری ہے. کن سے؟ اللہ، رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے. میرا سوال یہ ہے کہ جن سے میں پیار کرنے کی بات کر رہا ہوں وہ یزید نہیں ہے. تھوڑا گردن ہلا دینا میری بات جائے تو. جن سے میں اچھے اخلاق کی بات کر رہا ہوں وہ مروان نہیں ہے. جن سے میں اچھے اخلاق کی بات کر رہا ہوں وہ شمر اور خولی اور سنان نہیں ہے. جن سے میں اچھے اخلاق کی بات کر رہا ہوں وہ عبد الرحمن ابن ملجم مولا علی کا قاتل نہیں ہے. میں تو آپ سے ان سے اچھے اخلاق کی بات کر رہا ہوں جن تک ابھی کربلا پہنچی نہیں ہے، جن تک ابھی مولا علی کے فضائل پہنچے نہیں ہیں، جن تک ابھی اہل بیت کا کردار ہم نے پہنچایا نہیں ہے. میں تو اپنے امام بارگاہ میں اپنے ہی دوستوں کے درمیان بیٹھ کر ایسے تقریریں کرتا ہوں کہ آپ نعرے لگاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بات پہنچ گئی. یہ تو اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو اتنا کام بھی ہمارا آسان نہ ہوتا.
بیت، ہم نے کتنا اہل بیت کا پیغام اور اہل بیت کے فضائل، اہل بیت کا اخلاق پہنچایا ہے ان لوگوں تک جن تک مجھے پہنچانا چاہیے. جن سے میں بات کر رہا ہوں وہ ہاں کچھ لوگوں کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں. مجھے اگر ان لوگوں کی محبت ان کے دل سے نکالنی ہے تو مجھے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے اچھی گفتار کے ذریعے سے ان کے دل سے ان لوگوں کی محبت نکالوں گا جن کی وہ غلط محبت کر رہے ہیں. ان کی محبت انہیں نہیں کرنی چاہیے. تھوڑا سا میں بتا دوں گا نا کہ آپ جس کی محبت کرتے ہیں اس نے یہ کیا ہے اہل بیت کے ساتھ، تو یہ کتنا اچھا مسلمان ہے، فوراً اس سے ہاتھ اٹھا دے گا، اہل بیت سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا. مگر میں نہیں پہنچایا نہیں ہے ابھی اہل بیت کا پیغام، اور وہ میں پیغام پہنچا سکوں گا اپنے اچھے چہرے کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے، اچھی گفتار کے ذریعے. بعض لوگ تو ایسے منہ بگاڑے بیٹھے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے ان کا چھٹا جہاز ڈوب گیا ہے. ارے بھائی تم سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہو، بڑھ کر سلام تو کرتے ہی نہیں ہو. کوئی اگر تمہیں سلام کر لے تو ایسے منہ موڑ کے جواب دیتے ہو، ہاتھ ملا رہے ہوتے ہو، یہاں دیکھ رہے ہوتے ہو. کیا اخلاق ہے یہ؟ دو مسلمان آپس میں برابر سے گزر جائیں کہ دوسرے کو سلام نہ کریں. ناراض نہ ہوئیے گا، میں ذرا تھوڑی سی سادہ زبان میں آج بات کر رہا ہوں. دو مسلمان برابر سے گزر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام نہیں کرے. جانور گزر رہے تھے کیا برابر؟ انسان تھے، مسلمان تھے، تو سلام کیوں نہیں کیا؟ ہم تو ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں ہیں. ہم ایک دوسرے سے مسکرا کے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. کوئی بزرگ آ جائے تو اس کے لیے کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. پھر کیسے ہم اہل بیت کی سیرت کو پہنچا سکیں گے؟ یہ 10 دن سال بھر کی ٹریننگ اور تربیت کے 10 دن ہیں. ان میں مجھے، میرے ان بچوں کو، ان جوانوں کو کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کا اصول طے کرنا ہوگا، اور پھر سال بھر اس اصول پر عمل کر کے حسین کا سچا سپاہی بننا ہوگا. یہ کالے کپڑے نہیں ہیں، یہ حسین کے ذکر کی سفارت ہے. جب ہم کالے کپڑوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گزر رہے ہوتے ہیں تو روڈ پہ چلتا ہوا یا زدار چلتا پھرتا حسین مولا کا سفیر ہے. لوگ دیکھ کر پہچان رہے ہوتے ہیں یہ عزادار جا رہا ہے، یہ حسینی ماتمدار جا رہا ہے. یہ وہ جا رہے ہیں جو مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں، یہ وہ ہیں جو علم کو جا کے چومتے ہیں، یہ وہ ہیں جو حسین کی مظلومیت پہ ہوتے ہیں. ہمارے کپڑے ہمارا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسا کام مجھے اور آپ کو نہیں کرنا کہ جو پورے مذہب اور مکتب کے لیے شرمندگی کا سبب بنے. مجھے اپنے آپ کو سنبھال کر، قلم پھونک پھونک کر اپنی حیثیت، میری حیثیت بہت زیادہ ہے اس لیے کہ میرے دل میں حسین بستے ہیں. اللہ نے مجھے عزت دی ہے کہ میرے دماغ کا حاکم عباس نمدار ہے. اللہ نے مجھے مقام دیا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک علی اکبر علیہ السلام کا نام ہے. یہ عزت ہمیں اللہ نے دی ہے، تو اس عزت کو محفوظ رکھنا ہے اپنے رویوں کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے. آج 3 محرم گزر گئی، کل 4 محرم آ جائے گی. ایسے ہی کل میں بیٹھ کے کہوں گا آج 4 محرم گزر گئی، پھر 5 محرم آ جائے گی. پھر وہ دن بھی آ جائے گا جس دن آپ سال میں ایک مرتبہ حضرت عباس کی اس امام بارگاہ میں علم کی زیارت کرتے ہیں. پھر وہ دن بھی آ جائے گا جسے شب عاشور کہتے ہیں. پھر وہ دن بھی آ جائے گا جس دن آسمان رویا اور زمین گریا کر رہی تھی. پھر وہ شام بھی آ جائے گی جسے شام غریبہ کہتے ہیں. پھر 11 محرم ہوگی اور پھر آئندہ سال کا انتظار ہوگا. یہ 10 دن میری اور آپ کی تربیت کے 10 دن ہیں. حسین مولا نے سن 61 ہجری میں جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی نا، اس کا ایک کیمپس ہے یہ حسینیہ ایرانیہ. اس کیمپس کے اندر ایک کلاس لگی ہوئی ہے امام حسین کی یونیورسٹی کی، جس میں یہ چھوٹا سا بچہ بھی آیا ہوا ہے، اور وہ بزرگ بھی آیا ہوا ہے، وہ ڈاکٹر بھی آیا ہوا ہے، وہ ٹھیلا چھوڑ کر مزدور بھی آیا ہوا ہے، وہ فیکٹری کے اندر ڈرائیونگ کرنے والا ڈرائیور بھی آیا ہوا ہے، وہ فیکٹری کا مالک بھی آیا ہوا ہے، وہ ہزاروں ایکڑ کا زمیندار بھی آیا ہوا ہے، اور زمین پر مزدوری کرنے والا بھی آیا ہوا ہے.
ان سب کی ایک مشترکہ کیفیت یہ ہے کہ سب حسین کے فقیر ہیں۔ امام حسین کے اس دسترخوان سے، مولا کے اس دسترخوان سے کچھ ملنے والا ہے، بہت کچھ عطا کر رہے حسین۔ حسین پہ رونے والے، مولا حسین پر گریہ کرنے والے رشتوں کے پاسدار ہوتے ہیں، اخلاقیات کے نمونہ لوگ ہوتے ہیں، باکمال لوگوں کی انجمن ہے جسے عزادار کہا جاتا ہے۔ چلیے امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے گھر، اپنے خاندان کو آباد کر چکے ہیں۔ 2 محرم کو یہ شہر آباد ہوا تھا جسے کربلا کہتے ہیں، اور 10 محرم کو یہ شہر لوٹا جا چکا۔ زہرا کا گھر کربلا میں آ کے آباد ہوا تھا، اور عاشور کے دن زہرا کا گھر کربلا میں اجڑ گیا۔ اللہ آپ کو کسی وقت میں نہ بلائے، جب آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں نا، مجلس میں نور نازل ہونے لگتا ہے۔ یہ فرش ازا نہیں ہے، یہ منا ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ مشعر الحرام ہے، یہ مکہ ہے، یہ سرزمین کربلا کی ہے جسے یہ فرش ازا کہتے ہیں۔ جتنی دیر آپ مجلس میں رہیں گے نا، اتنی دیر کربلا میں رہیں گے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ 4 محرم کو شیبل کا لشکر آیا تو اس نے آتے کے ساتھ ہی دیکھا کہ نہر کے کنارے حسین کے خیمے لگے ہوئے ہیں، تو اسے اعتراض ہوا کہ حسین کے خیمے، حسین کے بچوں کے خیمے فرات کے کنارے کیوں لگائے گئے؟ تو اسے بتایا گیا کہ حسین ابن علی نے 2 محرم کو جب کربلا کا قدم رکھا تو سامان بعد میں اتروایا، زمین پہلے خریدی۔ حسین مولا نے زمین پہلے خریدی، اور زمین خرید کر انہی لوگوں کے حوالے زمین کر دی جن سے زمین خریدی تھی، 3 شرطوں پر جو میں بیان کر چکا، اور پھر فرمایا پاس یہ ملکیت ہماری ہے، یہ ہے شہر آباد کرو۔ مولا حسین نے جو زمین خریدی تھی اس میں کچھ حصے سے نہر بہتی تھی، تو حضرت عباس نے نہر کے کنارے خیمے لگا دیے۔ 4 محرم کو جب شمر کا لشکر آیا تو اس نے پہلا یہی اعتراض کیا، اسے بتایا گیا کہ حسین نے زمین خرید لی ہے، تو اس نے پیغام بھیجا کہ جا کے پیغام سناؤ کہ ہم نہیں پسند کر رہے کہ آپ کے خیمے نہر کے کنارے ہیں، خیمے ہٹائیے، نہر کے کنارے سے حسین کے خیموں کو ہٹایا جائے۔ پیغام آیا، جواب دیا، پھر پیغام آیا، یہ تکرار بڑھنے لگی، تو حضرت عباس نے فرمایا کسی میں جرأت ہے تو خیمے ہٹا کے دکھائے، اور پھر حضرت عباس کا جب پیغام پہنچا تو وہاں سے لشکر تیار ہو گیا حملہ کرنے کے لیے کہ حسین مولا کے خیمے نہر سے ہٹوائیں، کنارے پہ سے ہٹوائیں۔ تو سنیں گے حضرت عباس نے تلوار نکالی اور زمین پر ایک لمبا خط کھینچا، اور خط کے اس طرف کھڑے ہو کے فرمایا کسی میں جرأت ہے تو اس خط کو پھاند کر دکھائے، اس خط سے اس طرف آ کر دکھائے مجھے، اور تلوار کھینچے ہوئے تنہا اطمینان کے ساتھ۔ سن رہے ہیں نا کون عباس؟ جو 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہا تھا، جو انتظار ہی اس بات کا کر رہے تھے کہ کب کربلا آئے اور کب میں اپنے بازوؤں کا چوہر دکھاؤں گا۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں، ہر دفعہ حضرت عباس سے کہا جاتا تھا عباس تمہیں کربلا کے لیے مانگا ہے، عباس تمہیں کربلا کے لیے مانگا ہے۔ جب جناب ام المؤمنین نے گود میں دیا نا تو شاید پہلی لوری ہی کربلا سنائی تھی، عباس کربلا کربلا عباس، عباس کربلا کربلا عباس۔ یعنی حضرت ام المؤمنین اپنے بچے کو پہلا سبق ہی کربلا کربلا۔ جب جناب زینب نے اپنے بھائی کو پیر پیر چلانا سکھایا تھا، کم سے بھائی کو، تو چلتے چلتے فرما دی عباس کربلا عباس کربلا۔ جب کبھی بصرے میں کوئی ایسا منظر بنا کہ حضرت عباس نے تلوار نکال لی تو مولا حسن کی آواز آئی عباس یہ کربلا نہیں ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جب کبھی مدینے میں حضرت عباس نے تلوار نکالی تو امام حسین کی آواز آئی عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کہ جو بچپن سے کربلا کا انتظار کر رہا ہو اب وہ کربلا میں آ کر کیا کرے گا؟ تو فرمایا
फरमाया किसी में जरूरत है तो खत के इस तरफ आके दिखाए। उधर से यजीद, उधर से शिमर का यजीदी लश्कर जिसकी सलारी शिमर कर रहा था, शिमर एक मरतबा आगे बढ़ रहा है और तलवारें ताने में लोग आ रहे हैं कि हम खैमे उखाड़ रहे हैं, हम खैमे हटाने आ रहे हैं। और अब्बास एक मरतबा शेर की तरह चिल्ला रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं, ललकार रहे हैं, पुकार रहे हैं, कोई है जो इस तरफ आकर दिखाए मुझे कि कौन जुर्रत रखता है जो अब्बास का मुकाबला करे। इस कैफियत को देखकर इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब के खैमे का रुख किया। जनाब ज़ैनब के खैमे में गए और जाके कहा, बहन ज़ैनब अब्बास को बुलाओ। जनाब फिज़ा को बुला के कहा, मां अब्बास को बुलाओ। जनाब फिज़ा आई, हज़रत अब्बास के करीब जाकर कहा, है छोटे शहजादे तुम्हें आज़ादी ज़ैनब बुलाए। जनाब हज़रत अब्बास ने फरमाया, अम्मा जाकर मेरी बीवी को मेरा सलाम कहें और कहें कुछ ही देर में खुशखबरी लेकर आ रहा हूं। मैं अभी करबला की जंग को तमाम कर रहा हूं, आज ही खत्म कर दूंगा मैं अपने दुश्मन को। जाकर बीवी को मेरा सलाम कहें और कहें खुशखबरी लेकर आ रहा हूं। सुनेंगे आप हो रहे हैं ना। जनाब फिज़ा गई और फिर पलट कर नहीं और आई और आकर कहा, आज़ादी ज़ैनब कह रही है तुम आते हो या मैं आ जाऊं। बस ये जुमला सुना, तलवार म्यान में रखी, खैमे में आ गए। अब जब खैमे में दाखिल हुए ना तो क्या मंजर देखा कि जनाब ज़ैनब के बराबर में इमाम हुसैन खड़े हैं। इमाम हुसैन को देखकर समझ गए कि माजरा कुछ और है। इमाम हुसैन को आवाज देकर कहा, मौला क्या मैं खैमे हटा लूं? जो दुश्मन की जुर्रत नहीं है, आप फरमाए खैमे हटा लूं। इमाम ने अपनी गर्दन से इशारा फरमाया, अब्बास खैमे हटा लो। यूं ही हजरत अब्बास बाबुल हवाइज नहीं है। 8 मुहर्रम को हजरत अब्बास की खिदमत में मैं और आप रहेंगे, मगर ये जो 4 मुहर्रम से माजरा शुरू हुआ, अब इमाम हुसैन 2 सहाबी हैं जिन्हें ढूंढ रहे हैं कि वो जब तक नहीं आएंगे करबला का मार्का आगे नहीं बढ़ेगा, करबला की कुर्बानी मुकम्मल नहीं होगी। एक है ज़ुहैर खैन और एक है हबीब इब्न मज़ाहिर। इन दोनों को तलाश किया है, तलाश करके बुलाया है और अपने लश्कर में, अपने असहाब में शामिल करके करबला का मार्का आगे बढ़ता है। मगर अज़दारों, आज 3 मुहर्रम को मेरा दिल कह रहा है उस मुजाहिद को सलाम करें जिसने इमाम हुसैन के घोड़े की लगाम पकड़ी थी और अपनी पसंद से इमाम हुसैन का घोड़ा मोड़ना चाहता था। उस वक्त तक वो अलैहिस्सलाम नहीं था, इसलिए कि हुसैन को तकलीफ पहुंचा रहा था। मगर जिसे हुसैन माफ कर दे उसे अल्लाह माफ कर देता है। और फिर जिसे ज़ैनब सलाम के है उसे हम अलैहिस्सलाम कहते हैं। उसका नाम है इब्न यजीद रयाही। शब आशूर इमाम हुसैन इंतजार कर रहे हैं। ये जो 1 रात की मोहलत ली है ना, इमाम ने मोहलत ली नहीं है, दी है। उन लोगों को मोहलत दी है जो हिदायत पाना चाहते हैं, जो दोज़ख से निकल के जन्नत में आना चाहते हैं। उनमें से एक नाम हुर का है। सारी रात खुद को दोज़ख और जन्नत के दरमियान महसूस करते रहे। यजीदी लश्कर को वो दोज़ख समझते रहे और जहां से अल अतश हाय प्यास की आवाजें आ रही थी ना, उस खैमे को, उन खैमों को जन्नत मानते रहे। सारी रात खुद को इस कैफियत में समझा, अजरुकुम अल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हो रही हैं। और जब सुबह नमूदार हुई ना तो आवाज दी अपने गुलाम को आवाज दी, मेरा घोड़ा लेकर आ जाओ, मैं अपने घोड़े को पानी मिलाकर ले आता हूँ। तो गुलाम कहने लगा, मालिक ये तो मेरा काम है, मैं पानी पिला के लाऊंगा। नहीं, मुझे घोड़ा ला के दो, मैं पानी पिला के लाता हूँ। और ये चाहते थे कि इस जरिए से दूर हो जाए अपने लश्कर से और फिर लंबा रास्ता लेकर इमाम की तरफ चले जाए ताकि इनके शर से भी बचे और इमाम हुसैन की हिमायत के लिए इमाम के करीब चले जाए। लेकिन जब घोड़े को पानी पिला लिया ना, घोड़ा प्यासा नहीं था जिस तरह से सोचा गया कि घोड़े को पानी पिलाने जा रहे हैं। लेकिन जब घोड़े को वहां ले गए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगे। तो गुलाम और बेटे ने देखा कि माजरा कुछ और है, तो वो दोनों अपने घोड़े दौड़ाते हुए करीब आए और कहा कि बाबा, बेटा कहने लगा, बाबा क्या माजरा है, क्या चाहते हैं?
غلام نے کہا مولا کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو اب بیٹا بھی کھڑا ہے اور غلام بھی، تو دونوں سے آواز دے کر حور نے کہا میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان محسوس کر رہا ہوں، وہ جو پیاسوں کا لشکر ہے وہ جنت ہے اور یہ جو یزیدی لشکر ہے یہ دوزخ ہے، میں نے تو طے کر لیا میں جنت جا رہا ہوں۔ تو دونوں نے کہا ہمیں تنہا چھوڑ کے نہ جائیں، ہم بھی جنت جانا چاہتے ہیں۔ غلام بھی آگے بڑھا، بیٹا بھی آگے بڑھا، تینوں روانہ ہوئے حسین ابن علی کی طرف۔ جیسے ہی حسینی خیمے قریب آئے نا، حر نے کہا میں گھوڑے سے اتر آؤ، میرے سر سے امامہ اتار دو۔ امامہ عزت دار لوگ پہنتے ہیں، جس نے زینب کو رلایا وہ عزت دار کہاں ہے؟ جس نے سکینہ کو تکلیف پہنچائی ہو وہ صاحب عزت کیسے ہو سکتا ہے؟ نے کہا میرے ہاتھ بھی باندھ دو، میں تو مجرموں کی طرح جانا چاہتا ہوں، میں جب حسین کے قریب جاؤں تو ایسے جاؤں جیسے کوئی مجرم جا رہا ہے۔ اور جیسے ہی یہ تیاری ہونے لگی نا، وہاں خیمے سے حسین باہر نکلے اور آواز دی عباس قریب آؤ، علی اکبر آؤ، میرا کوئی مہمان آنے والا ہے۔ بس ابھی امام نے آوازیں دی تھی کہ سامنے یہ تینوں آتے ہوئے نظر آئے، اور آئے، اور کا بیٹا ہے علی ابن اور غلام ہے، اور دونوں آگے، تینوں آگے بڑھے، اور آگے بڑھ رہا ہے گردن جھکائے جھکائے۔ توجہ چاہوں گا جن کو رونا ہے وہ تصورات کی دنیا میں جائے۔ اور نے گردن جھکائی ہوئی تھی اور امام کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا۔ امام نے ایسے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور فرمایا اور اپنے سر سیدھا کرو اور اپنا سینہ سیدھا کرو، انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ یعنی امام یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ معافی کا لفظ بھی بولے، بس میرے دروازے پر آ گیا، جو حسین کے دروازے پر آ جائے اسے حسین دوزخ میں جانے نہیں دے گا۔ فرمایا اور کیا چاہتے ہو؟ کہ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی، میں ہی تو ہوں جس کی وجہ سے آپ یہاں آئے ہیں اور آپ کو دشمن نے گھیر لیا ہے اور کسی حال بھی آپ کو ڈھونڈا ہوگا اور آپ کو مار دیا جائے گا، کیا میری بخشش ممکن ہے؟ امام نے فرمایا اور میں نے تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے تجھے معاف کیا۔ بس ابھی یہ گفتگو مکمل ہوئی تھی، قدموں پہ گرا، مولا نے ہاتھوں کا بوسہ دیا، کہنے لگا میری ایک آرزو ہے وہ پوری کر دیں۔ امام نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ میں سب سے پہلے آپ کی طرف سے لڑنے جاؤں گا، میں آپ کی جانب سے وہاں حملہ کروں گا اور ان کو جواب دوں گا۔ بیٹے نے بڑھ کر کہا بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹا زندہ ہو اور باپ چلا جائے؟ تو حر کے بیٹے نے آگے بڑھ کر اجازت مانگی، امام نے حر کے کہنے پر مہمانوں کا خیال کرتے ہوئے اجازت دے دی، جاؤ علی ابن حر تم جاؤ لڑنے کے لیے جاؤ۔ علی ابن حر نے کیا جہاد کیا ہے؟ مخبل نے لکھا ہے کہ علی ابن حر نے مثالی جہاد کیا، لیکن تنہا تھا نا، اکیلا تھا، وہاں تو ہزاروں کا لشکر تھا۔ آخر زخم بڑھتے رہے اور یہ زخموں سے تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گرے اور آواز دی بابا میرا سلام آخر، بابا اور میری مدد کیجیے گا۔ میں اولاد والوں سے ایک جملہ پوچھوں، اگر ایسی حالت میں کوئی بیٹا باپ کو پکارے تو باپ کتنی جلدی جائے گا بیٹے کی مدد کرنے؟ مجھے ذرا سوچ کر بتا دینا، اتنا کہنا کہ بہت جلدی پہنچے گا بیٹے کی مدد کرنے۔ سنیں گے جیسے ہی علی ابن حر نے کہا نا بابا میری مدد کیجیے گا، حر بہت جلدی گھوڑا دوڑاتا ہوا اس جانب روانہ ہوا جہاں علی ابن حر گرا تھا۔ مگر سنیں گے کیا منظر دیکھا؟ منظر یہ دیکھا حسین پہلے سے موجود ہے۔ امام نے علی ابن حر کا لاشا اٹھایا ہوا ہے اور بڑھتے ہوئے آگے آ رہے ہیں۔ حر نے کہا مولا یہ غلام زادہ ہے، مولا یہ آپ کا غلام کا غلام ہے، یہ آپ کے غلام کی اولاد ہے۔ امام نے فرمایا حر خبردار، جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور جوان بیٹے کی میت، اجرکم اللہ، جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ ہاں عزادارو یہی تو رونے کا مقام ہے نا، جس حسین نے یہ کہا تھا کہ جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا، وہ جب اپنے علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو کوئی نہ تھا جو برابر میں آ کے یہ کہتا کہ یہ لاشا مجھے دے دو۔ اللہ آپ کو کسی بات میں نہ رلائے، سوائے ہمیں اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں فرق ہے۔ لا کر رکھا حر کے بیٹے کا لاشا، پھر حر گئے ہیں لڑنے کے لیے، اور حر نے بھی کیا مثالی جہاد کیا ہے۔ مگر عزادارو جب حر زخموں کی تاب نہ لا کر گرے ہیں اور حسین پہنچے ہیں اور لاشا لائے ہیں گنج شہیدہ میں، تو امام حسین نے
نے کیا دیکھا کہ حور کی پیشانی میں جو تیر لگا تھا اس تیر کے لگنے سے خون رک نہیں رہا، مسلسل خون بہ رہا ہے، مسلسل خون بہ رہا ہے۔ کسی غریب کا مہمان، کسی بے وطن کا مہمان اگر ایسی حالت میں ہونا تو اس کریم میزبان سے پوچھا جائے کہ اس کے دل میں کیا گزرتی ہے۔ جب امام حسین نے دیکھا نا کہ حور میرا مہمان ہے اور حور کی پیشانی سے خون رک نہیں رہا، تو جناب زینب کو آواز دے کر کہا بہن اپنے سامان میں سے وہ رومال لا دو جو میری ماں زہرا نے آپ کو دیا تھا۔ جناب زینب نے اپنی ماں زہرا کا رومال امام حسین کے حوالے کیا۔ عزیزانو سنیں گے، آوازیں بلند ہو رہی ہیں نا، امام حسین نے جیسے ہی اماں زہرا کا رومال مانگا نا، حور کی پیشانی کا خون رک گیا۔ ابھی 200 سال پہلے، مجھے لگتا ہے 200 سال بھی نہیں ہوئے، حضرت حور 3 بڑے متقی اہل ورع و تقوی اللہ کے ولیوں کے خواب میں آئے کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میرا جنازہ وہاں سے ہٹا کر نکالو، میری قبر کو صحیح کرو، مجھے پھر دفناؤ۔ سنیں گے طے ہوا کہ کون کون جائے گا، کیسے ہوگا، یہ تو طے ہو گیا کہ خواب سچا ہے۔ جب قبر کھولی گئی نا تو حور کا تازہ جنازہ حور کا جنازہ نکالا تو کیا دیکھا، پیشانی پہ رومال بندھا ہوا ہے۔ وہ جو لوگ جنازے کو نکال رہے تھے ان میں ایک ریاستی اور ایک بادشاہ مزاج کا، ایک سردار بھی تھا کوئی، اس نے کہا یہ رومال کیسا بندھا ہوا ہے؟ تو جیسے ہی رومال کو کھولا گیا پھر تازہ خون نکلنے لگا۔ علماء کرام تک بات گئی تو انہوں نے کہا یہ رومال تمہارے زہرا ہے، اس رومال کو دوبارہ حور کی پیشانی پر باندھ دو۔ شاید حسین نے اس لیے باندھا تھا کہ جب محشر میں آئیں گے تو ماں زہرا اپنا رومال دیکھ کر پہچان جائیں گے، یہ میرے حسین پر قربان ہونے والا حور ہے، جس نے اپنے بچے کو بھی قربان کر دیا، جس نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیا اور خود بھی قربان ہو گیا۔ حضراتوں بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، حور نے اپنی جان قربان کر دی نا امام حسین پر، اور جب حور کا لاشا لے اور شہادت کربلا کے بعد، شہادت حسینی کے بعد سب لوگ اپنے اپنے عزیزوں کے لاشیں اٹھا رہے تھے۔ امام حسین کے شہیدوں میں، امام کے ساتھ شہید ہونے والوں میں کچھ لوگوں کی رشتہ داریاں یزیدی لشکر کے کچھ سپاہیوں سے بھی تھیں۔ حور تو سردار تھے نا، حور کا تو سپاہی سارے اسی طرف تھے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے سردار کا جنازہ اٹھا کر لے کے جائیں گے، لیکن جب حور کا لاشا اٹھا کر لے جانے لگے تو کربلا کی حدوں میں جا کے جنازہ ان سے سنگین ہونے لگا، جنازہ اٹھ نہیں رہا تھا، زمین پر چلا گیا۔ اب بہت سے لوگ مل کر بھی اٹھاتے تھے تو جنازہ اٹھتا نہیں تھا، سب نے کہا اسے یہی دفنا دو۔ آج بھی حور کربلا کی حدوں پہ دفن ہے تاکہ یہ ثابت ہو یہ کربلائی ہے، یہ یزیدی نہیں ہے۔ بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، آخری جملے، یزیدی سپاہیوں میں وہاں سے یہاں آنے والا حور بن گیا، وہاں سے یہاں آنے والا علیہ السلام بن گیا۔ سلام ہو زینب کبریٰ کی مظلومیت اور تنہائی پر کہ جب جناب زینب کے سر سے چادر اتر رہی تھی تو آپ ایک ہی آواز دے رہی تھی، کوئی ہے جو ان مردوں میں آزاد ہو، کوئی ہے جو حور مزاج ہو، جو آ کر علی کی بیٹی کا پردہ بچائے۔ بس آخری جملے، اس وقت میں جناب زینب نے جن لوگوں کو یاد کیا تھا ان میں ایک حور کا نام تھا۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس مجمع کی خاص دعائیں، ان احباب کی خاص دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔